بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آج اس کا تعارف ہم سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز کل سے سورہ آل عمران کو ہم آغاز کر دیں گے۔ اس سورہ پاک کا نام آل عمران ہے۔ آج بے شک قرآن پاک بند کر دیں، صرف سماعت کر لیں۔ اس سورہ پاک کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ یہ باتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں۔ اس کے 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں، 3542 الفاظ اور 15336 حروف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی زیادہ محنتیں فرمائی ہیں کہ سورتوں کے رکوع کے ساتھ ساتھ سورتوں کے الفاظ، کہ اس سورہ میں اتنے الفاظ ہیں اور اس سورہ میں اتنے حروف موجود ہیں، اتنے تک ہمارے بزرگوں نے محنت فرمائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں کن کن مضامین کا ذکر موجود ہے۔ اس سورہ میں بڑے واضح انداز سے اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے، اور اس ضابطے کا نام دین اسلام ہے۔ اس ضابطے کا نام دین اسلام ہے۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف اور تعدد کے باوجود ازلی و ابدی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کردہ چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر حال میں اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کے نام پر تم اپنے اپنے الگ مذہبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ اس طرح قرآن حکیم نے دین و مذہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی، اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذات، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اتحاد و محبت کے رشتہ میں منسلک ہو جائے گا، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور رسول کی تصدیق کی، اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اسی سنت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء اور رسول سابقین کی تصدیق کی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ ختم الرسول مولائے کل، جس کی ذات قدسی صفات کو مشیت الہی نے انسانیت کے بکھرے ہوئے اور منتشر اوراق کی شرادہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا، اس کے متعلق تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں، تاکہ ان کی امتوں کو کوئی مجال انکار نہ رہے۔ اس سورہ میں ان تمام امور کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی ان برسر پیکار جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور ہر صبح و شام مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑتا تھا۔ اس سورہ میں عیسائیوں کے عقائد کی درستی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے، اور ان کے عقیدہ تثلیث کا ایسا سخت محاسبہ کیا گیا ہے جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس تب تھا نہ اب ہے۔ اس سورہ کا بہت سارا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کے وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا۔ نمبر 3، سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد کفر اسلام کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست فاش دی، لیکن اس شکست نے کفار کو آتش زیر پا کر دیا۔ انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے، یہود نے بھی اپنی سازشوں کو تیز تر کر دیا۔ 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن چند نوجوانوں کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس سورہ میں دشمنوں، یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا گیا اور مسلمانوں کو ان کی فروگزاشتوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ اسی تربیت الہی اور تادیب خداوندی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر کیسر و کسریٰ کی فوجوں کو رونتا ہوا، لتاڑتا ہوا گزر گیا۔ نمبر 4، اس سورہ میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلند اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا کہ تم خیر الامم ہو اور تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کائنات کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے ہیں، اور یہ منصب جتنا عظیم اور بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہے۔ اس لیے تمہیں باہمی اتفاق و محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں بہا لے جانے کے لیے حسد و اناد کے طوفان امڑ امڑ کر آئیں گے اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا اور اخوت اسلامی کے جذبے سے سرشار نہ رہے اور آپس میں سر پھٹول شروع کر دی، تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو سکو گے بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ نمبر 5، معاشی ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درہم برہم کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی پند و موعظت مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی ایک بہت بڑی وجہ سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے، اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرا دیا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے بچی رہے جو اس کی صفوں میں انتشار اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 6، آخر میں ایک اور امر جس کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ثالث ثلاثہ یعنی 3 خداؤں سے ایک کہا، ان کی والدہ کو خدا کی جورو کہا، جو سراسر توحید و تنزیہ باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے ان کے اس باطل عقائد کی تکذیب کی اور اس کے بطلان کو آشکارا کر دیا۔ لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح کی تنقیص کر کے، کیا ان کی شان گھٹا کر، کیا ان کے معجزات کا انکار کر کے، یا کیا احترام نبوت کو پس پشت ڈال کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے تقدس کا ذکر فرمایا، ان کے خلق عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے مخیر العقول معجزات کو بڑی شان سے پیش کیا کہ وہ باذن الہی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کرتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں انہیں ان کا علم ہے۔ غرض کے توحید کے اثبات کے وقت بھی پیغمبر کے منصبی رفیع کو گھٹایا نہیں، تو اب وہ لوگ جو اپنے ذوق باطل کے مطابق مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہیں، انہیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخر موجودات، مصدر کمالات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں بے باکیہ کرتے ہیں، اور حضور کی ذات اقدس و اطہر کے کمالات علمی اور عملی کو گھٹانا اپنے فن خطابت کے معراج خیال کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہیں یا اس کے اسلوب سے سراسر انحراف